پروگرام منعقد ہوا۔ اس اجلاس کی صدارت حضرت اقدس مولانا مفتی عبداللہ صاحب معروفی، استاد تخصص فی الحدیث دارالعلوم دیوبند، جبکہ حکمیت حضرت اقدس مولانا مفتی عبداللہ صاحب امروہوی، عبدالرزاق صاحب امروہوی، استاد تخصص فی الحدیث دارالعلوم دیوبند فرمائیں گے۔ شرط نمبر 2، ہر ترجمان کو اپنا دعویٰ واضح انداز سے کسی معروف کتاب کے حوالے سے پیش کرنا ہوگا۔ شرط نمبر 3، فریقین کو دعوے پر بحث کرنے کے لیے 4 مرتبہ 5 منٹ کا وقت دیا جائے گا۔ شرط نمبر 4، جانبین کے معاون مناظروں کو ایک مرتبہ گفتگو کرنے کی اجازت ہوگی۔ شرط نمبر 5، ہر فریق اپنے مذہب کی اصول و فروع کی حدود میں رہ کر گفتگو کرنے کا مکلف ہوگا، البتہ بطور استشہاد و الزام فریق ثانی کے اصول و فروع اور اس کے مسلمات پیش کرنے کا مجاز ہوگا۔ شرط نمبر 6، پرش کلامی سب و ستم سے احتراز کرتے ہوئے تہذیب اور شائستگی کے ساتھ گفتگو کرنی ضروری ہوگی۔ شرط نمبر 7، فریقین کے اکابر کا نام تہذیب سے لینا ہوگا۔ شرط نمبر 8، انحراف موضوع کی صورت میں شکست فاش تسلیم کرنی ہوگی۔ شرط نمبر 9، دوران مناظرہ کسی بھی اختلاف کی صورت میں حضرت حکم مستحکم صاحب کو مناظرہ موقوف کرانے کا کلی اختیار ہوگا۔ شرط نمبر 10، اخیر میں ترجمان باطل کو اپنے افراد کی نیابت کرتے ہوئے اپنے باطل موقف سے برات کا اظہار کرنا ہوگا۔ اور شرط نمبر 11، ترجمان اہل حق مولوی محمد ظہیر اکمل آدمی، جبکہ ترجمان اہل باطل مولوی محمد معظم رام پوری ہوں گے۔ قبل اس کے کہ مناظر صاحب کو دعوت دی جائے، میں دونوں ترجمانوں کو مخاطب کرنا چاہوں گا اور ان کے افراد کو بھی کہ آپ کے سامنے جو یہ بتیاں رکھی ہوئی ہیں پیلی، ہری اور لال، 2.5 منٹ ہونے پر پیلی بتی جلے گی اور 4 منٹ ہونے پر ہری بتی جلے گی۔ 4 منٹ کے بعد 1 منٹ کے اندر لال بتی جلنے سے پہلے اپنی بات کو آپ کو سمیٹنا ہوگا۔ اب ترجمان شیعیت کو اس بات کا مکلف بنایا جاتا ہے کہ وہ اپنا دعویٰ واضح انداز میں پیش فرمائے۔ السلام علیکم سب سے پہلے سبھی حضرات سے گزارش ہے، جو وضاحت مبحث آپ نے سنی ہے کچھ وقت کے لیے اپنے ذہنوں سے باہر نکالیں، تب میری بات سمجھ میں آ جائے گی اور حقیقت اسی وقت واضح ہوگی، حق کا حق اس وقت واضح ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كنت مولاه فعلي مولاه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سامعین محترم، آپ کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ آج کا مناظرہ کس عنوان سے منعقد ہونے جا رہا ہے۔ مجھے دعوے کا مکلف بنایا گیا ہے۔ اس سلسلے میں اہل تشیع کا دعویٰ یہ ہے کہ امامت اصول دین میں سے ہے، امامت ضروریات دین میں سے ہے، امامت دین کے بنیادی عقائد میں سے ہے، امامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امام منصوص من اللہ ہوتا ہے، امام مقرر من اللہ ہوتا ہے، امام اللہ کی طرف سے معین من اللہ ہوتا ہے۔ ہر نبی اور ہر رسول اپنا جانشین اور خلیفہ مقرر کر کے جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا خلیفہ امیر المؤمنین، امیر کائنات، شیر خدا حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مقرر فرما کر گئے تھے۔
ایک اہل تشیع کا ایک امامت کے سلسلے میں دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ امام معصوم ہوا کرتا ہے، جس طرح نبی معصوم ہوتا ہے، جس طرح رسول معصوم ہوتا ہے، بالکل اسی طرح امام معصوم ہوتا ہے۔ تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ امام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب انبیاء سے سب سے افضل ہوا کرتا ہے۔ جس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام تمام انبیاء سے افضل ہوتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ امامت کا انکار کفر ہے، اس لیے کہ امامت ضروریات دین میں سے ہے، اور اس لیے کہ امامت بنیادی عقائد میں سے ہے۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ اس پر قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہم پیش کریں گے، احادیث پیش کریں گے، عقلی دلائل پیش کریں گے، تمام دلائل پیش کر کے آج اس بات کی وضاحت کریں گے کہ اہل تشیع کا جو یہ عقیدہ ہے یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ یہ امامت کو جو اہل تشیع کا عقیدہ ہے یہ بالکل بنیادی ہے، اس کا انکار کرنا کفر ہوا کرتا ہے۔ اس پر دلیل، سب سے پہلی دلیل یہ ہے، وہی بھی بتانا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہ قال انی جاعلک للناس اماما۔ سامعین، آپ اس آیت میں غور کریں کہ حضرت ابراہیم پہلے سے نبی تھے، امتحانات کے بعد انہیں امامت دی گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امامت ایک مستقل اور عظیم منصب ہے، اور چونکہ امام اللہ تبارک و تعالی نے خود بنایا ہے، اس لیے امام لوگوں کے انتخاب سے نہیں بن سکتا، جس طرح نبی لوگوں کے انتخاب سے نہیں بن سکتا، اسی طریقے سے امام لوگوں کے انتخاب سے نہیں بن سکتا۔ دوسری دلیل یہ ہے، اصول کافی میں امام محمد جواد التقی نے فرمایا کہ الامامت بمنزلۃ النبوہ، الامامت مثل النبوہ، الامامت کالنبوہ، کہ امامت نبوت کی طرح ہے، اور نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہوتی ہے، منتخب ہوتی ہے، اسی طریقے سے امامت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوگی، کیوں؟ امامت نبوت کی طرح ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اس سے یہ معلوم ہوئی کہ نبی معصوم ہوتا ہے، اسی طریقے سے امام بھی معصوم ہوگا۔ اسی طریقے تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام کو اپنی طرف سے مقرر فرمایا ہے۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جس طرح نبوت کا انکار کفر ہوا کرتا ہے، اسی طریقے سے امامت کا انکار کفر ہوگا۔ اس پر دلیل حوالہ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ 187 اور مزید دلائل اگلے مرحلے میں پیش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم مزید دلائل پیش کرنے سے پہلے اول ترجمان محترم سے چند سوال کرنے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ اس مسئلے میں اہل تشیع کا عقیدہ بالکل واضح ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ ترجمان صاحب سے چند سوال کرنے ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بغیر جانشین کے چھوڑ سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں تو جانشین کس کو مقرر فرما کر گئے تھے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ خلیفہ لوگوں کے انتخاب سے بنتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتخاب سے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ افضل کون تھا، سب سے زیادہ فضیلت والا کون تھا؟ چوتھا سوال یہ ہے کہ اگر خلافت اور امامت اہم مسئلہ نہیں تھا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کو بھی چھوڑ دیا تھا، اور خلافت کے مسئلے پر گفتگو سب سے پہلے کیوں کی تھی؟ پانچواں سوال یہ ہے کہ اگر حضرت ابوبکر کی خلافت قرآن و حدیث سے آپ کے بقول ثابت ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں ان کو خلیفہ کیوں بیان نہیں فرمایا؟ نمبر 6، سوال یہ ہے کہ اگر امت اپنے امام کا انتخاب کر سکتی ہے تو نبی کی وفات کے بعد صحابہ میں اختلاف کیوں ہوا؟ ساتواں سوال یہ ہے کہ اگر امامت شورا سے ہوتی ہے تو قرآن نے اس شورا کے ذریعے انتخاب کی تفصیل کیوں موجود ہے؟ آٹھواں سوال یہ ہے کہ اگر امامت دین کا بنیادی مسئلہ نہیں تو امت میں سب سے پہلے اس مسئلے پر اختلاف کیوں پیدا ہوا؟ نواں سوال یہ ہے کہ اگر اہل بیت کو خصوصی مقام حاصل ہے تو امت کی قیادت ان کے پاس کیوں نہیں رہنے دی گئی؟ 10واں سوال یہ ہے کہ اگر امامت اللہ کی طرف سے مقرر نہیں تو دین کی حفاظت کا یقینی انتظام کیا ہے؟ جو دین ابدی دین ہے، جو قیامت تک رہنے والا دین ہے، اس کی حفاظت کا انتظام اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا دین پیش کر کے جائے جو قیامت تک رہنے والا ہو اور اس کی حفاظت کا کوئی انتظام نہ فرما کر جائیں، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو جانشین مقرر نہیں کیا تو کیا یہ امت کو سب سے بڑے اختلاف کے لیے چھوڑنا نہیں تھا؟ ان تمام سوالوں کا پہلے جواب دیں، انشاءاللہ آگے
الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي سيكون في أمتي قوم ينتحلون حب أهل البيت لهم نبذ يسمون الرافضة قاتلوهم فإنهم مشركون. وقال علي رضي الله تعالى عنه هلك في مفرطان محب مفرط ومبغض مفرط. ورحم الله من قال إن كان نصب حب ذكر صحابة فليشهد الثقلان أني ناصبي. صرف دو باتیں بطور تمہید کے پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں. چونکہ یہ مناظرہ ہے یہاں ہوائی فائرنگ نہیں چلے گی، اس لیے ترجمان صاحب کے ذمہ ضروری ہے، لازم ہے اگر یہ کسی کتاب کا حوالہ دیں تو یا تو اصل کتاب دکھائیں یا کم از کم پرنٹ دکھائیں، اس لیے کہ ان کے علماء نے جو غلط انتساب کیا ہے دوران مناظرہ آپ کے سامنے وہ آ جائے گا. دوسری بات، اگر ترجمان مخالف کوئی عبارت پیش کریں گے تو اس کا ترجمہ صرف کافی نہیں ہوگا، بلکہ اصل عربی عبارت جو محل استشہاد ہے وہ پیش کرنا ضروری ہوگا. اس لیے کہ ان کے علماء نے جو تحریف اور تفسیر سے کام دیا ہے اور جو تقیہ کا لبادہ اوڑھ کے اپنے من موافق انہوں نے ترجمہ کیا ہے وہ بھی دوران مناظرات کے درمیان آ جائے گا. بہرحال جو اصل کام ہے میں ہی آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے جو شاید دو دلیلیں پیش کی ہیں، بہت سارے سوالات کیے ہیں، ان کی ساری دلیلوں کو جتنی دلیلیں پیش کریں گے صرف دو ضابطوں پہ توڑ کے دکھائیں گے. پہلا ضابطہ یا تو تقریب کام نہیں ہوگی. تقریب کام نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے دعوے کریں گے 5 اجزاء کے اور دلیل ایسی دیں گے جس سے صرف 4 اجزاء کا ثبوت ہوگا، 1 جز کا ثبوت ہوگا، 2 جز کا ثبوت ہوگا. مثال کے طور پر دعویٰ کریں گے ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں، دلیل ایسی دیں گے جس سے صرف 4 انگلیوں کا ثبوت ہوگا. اور دوسرا ضابطہ دلیل اور دعوے میں تخلف. آپ دیکھیں گے کوئی ایک دلیل نہ جامع ہوگی نہ مانع ہوگی اور پوری شریعت کے علماء کو چیلنج ہے میرے ان 2 دلیلوں کو یہ کاٹ کر نہیں دکھا سکتے ہیں. بہرحال انہوں نے جو امامت کا خلاصہ پیش کیا ہے ایک لفظ میں آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں. امامت ان کے یہاں امہات العقائد میں سے ہے، مطلب اگر انکار کرے گا کافر ہو جائے گا. اور ہمارے نزدیک ایسی امامت کا اگر کوئی عقیدہ رکھے گا وہ کافر ہو جائے گا. یہ شرح عقائد ہے، شرح عقائد کے صفحہ 152 کے اندر سے میں یہ حوالہ کہہ رہا ہوں. اور اسی طریقے سے عقیدۃ الصحابی صفحہ 135 پر یہی بات کہی گئی ہے. بہرحال ہم اس کو کفر اس لیے کہتے ہیں کہ امامت کے لیے اوصاف خاصہ کو ثابت کرتے ہیں. کیا اوصاف خاصہ ہیں؟ صرف 4 سے 5 لفظ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. نمبر 1 وحی بشکل صوت کے قائل ہیں، علم غیب ما کان و ما یکون کے قائل ہیں، ائمہ کی تحلیل و تحریم کے قائل ہیں، ائمہ کے معصوم عن الخطا ہونے کے قائل ہیں، امامت کے قطعی ہونے کے قائل ہیں، حضرت علی کی ولایت کو نبوت سے افضل قرار دیتے ہیں. اور یہ باتیں ہوائی نہیں ہے، یہ میرے پاس کتاب موجود ہے، اصول کافی کتاب موجود ہے. ان کی کتاب ہے سب سے معتبر کتاب مانی جاتی ہے، امام کے غیبت الصغریٰ میں لکھی گئی کتاب ہے اور امام مہدی کے سامنے اسے پیش کیا گیا تھا. امام مہدی نے اس کی تصدیق کی تھی. اصول کافی جلد 1 صفحہ 102 پر کافرینی باب بادشاہ ہے، باب الفرق بین الرسول والنبی والمحدث. اس کے اندر 3 روایتیں لائی ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ائمہ کے اوپر وحی بشکل صوت کا نزول ہوتا ہے. عبارت پڑھ کے سنا رہا ہوں. قلت الامام ما منزلته قال يسمع الصوت ولا يرى ولا يعلم الملك. ثم تلا هذه الايه آیت کے اندر تصریح کی وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث. قرآن پاک رکھا ہوا ہے اور جو آپ کہتے ہیں کہ 40 پارہ قرآن تھا 10 پارہ بکری کھا گئی، لا کر دکھائیے کہاں محدث کا لفظ قرآن کے اندر موجود ہے. بہرحال اس آیت کے اندر اس حدیث کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ائمہ فرشتے کو بیداری کی حالت میں نہیں دیکھتے ہیں، خواب کی حالت میں نہیں دیکھتے ہیں، البتہ فرشتے کی آواز کو سنتے ہیں. تو وہی بشکل صوت کے قائل ہیں. ثابت کرنا پڑے گا، وہی بشکل صوت آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. یہ منسوخ مسئلہ ہے. منسوخ کا مطلب یہ ہے یا تو قرآن سے آپ کو دکھانا پڑے گا، پیغمبر کی حدیث دکھانی پڑے گی. اور اگر نفس ہے مخفی رہ گئی ہے، صرف شیعوں کے مخصوص طبقے تک یہ رہی ہے تو پھر ہمیں بتایا جائے آپ شیعوں کے علاوہ پوری امت کی تکفیر کیسے کر سکتے ہیں. اور اگر نفس تھی، امامت پر نفس موجود تھی تو پھر امت کے ہر وقت تک کیوں نہیں پہنچی؟ جب امہات العقائد میں سے اصل اصول میں سے ہے اور عقیدے کا ثبوت ان روایات سے ہوگا، ان نصوص سے ہوگا جو تواتر کے ساتھ منقول ہیں. اگر یہ
روایات تواتر کے ساتھ منقول تھیں تو امت کے ہر فرد تک پہنچنا ضروری تھا، لیکن امت کے ہر فرد تک نہیں پہنچی، بلکہ شیعوں نے اپنے خاص طبقے تک اس کو بھر لیا ہے۔ اس سے خود پتہ چلتا ہے کہ امامت یہ منفرد عقیدہ ہے۔ بہرحال ترجمان صاحب اگر امامت کے امہات العقائد میں سے ہے، قرآن اور حدیث کے اندر جہاں ایمانیات کا تذکرہ ہے وہاں امامت کا تذکرہ کیوں نہیں ہے؟ اگر امامت امہات العقائد میں سے ہے جن عقائد کی بنیاد پر تکفیر کا ذکر قرآن کے اندر احادیث کے اندر ہے، وہاں امامت کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ اور اسی طریقے سے اگر امامت منسوخ ہے جیسا کہ یہ کہتے ہیں تو قرآن کے اندر 12 ائمہ کا نام کیوں نہیں ہے؟ روایات کے اندر 12 ائمہ کا نام کیوں نہیں ہے؟ اصول کافی کی روایت پیش کر رہے تھے، امام جعفر صادق کی حیثیت ہمارے نزدیک ایک امتی کی حیثیت ہے، ان کا قول ہمارے نزدیک حجت نہیں ہے، اور اگر ان کے قول سے آپ انہیں کے قول پہ استدلال کریں گے تو مقابلہ المقصود لازم آئے گا۔ میں پوچھوں یہ پانی ہے، پانی کیوں ہے؟ بھائی پانی ہے، کوئی دلیل ہوئی؟ یہ دلیل ہی باطل ہے۔ ترجمان صاحب چاروں سوال کے جواب دے کر کے جائیے گا اگلے ٹرم میں انشاءاللہ، بس یہ 4 اجزاء کو ثابت کریں گے۔ آپ منسوخ ہونا ثابت کر کے دکھا دیجیے، قیامت تک چیلنج ہے، کوئی ایک صحیح روایت قطعی دلالت قطعی ثبوت واضح صریح نقل پیش نہیں کر پائیں گے، اخیر مناظرے تک آپ دیکھیے گا۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ میں بھی سوال کروں سوال کرے پھر جواب کون دے گا؟ ادھر سے میں سوال کرتا رہوں وہ ادھر سے وہ سوال کرتے رہے، جواب بھی الگ سے کوئی فرشتے وغیرہ دینے کے لیے آئیں گے؟ بھائی آپ میں نے سوال کیے تھے تو آپ پر ضروری تھا کہ آپ میرے سوالوں کے جواب دیتے، کچھ سوالات اور کچھ باتیں آپ کو ان جوابوں سے حل ہو جائیں، لیکن آپ کو جواب دینے ہی نہیں چاہے۔ اہل تشیع کے جو ہم نے دعوی بیان فرمائے تھے اس میں ایک یہ تھا کہ امامت اصول دین میں سے ہے، امامت ضروریات دین میں سے ہے، امامت بنیادی عقائد میں سے ہے۔ ہم اس مرحلے میں اس بات کو ثابت کریں گے کہ نفس امامت اصول دین میں سے ہے، اور یہ ایسی نہیں بلکہ ہم انہیں کی کتابوں سے اس بات کو ثابت کریں گے کہ امامت اصول دین میں سے ہے۔ ہاں یہ 12 اماموں والی بات بیان کر رہے ہیں، قرآن کریم میں تمام شریعت کے مسائل تمام چیزیں قرآن کریم میں موجود ہیں کیا؟ 12 اماموں کی بات نہ کریں، 12 اماموں کی بات آ گئی تو دلائل ان کی کتابوں میں کتنے موجود ہیں؟ 12 اماموں کی دلائل حدیثیں اتنی ہیں، ہر کتاب میں حدیث پر 12 اماموں والی حدیث موجود ہے، سب کو اگر پیش کیا جائے تو پوری رات ختم ہو جائے۔ حدیث کی تمام کتابوں میں 12 اماموں والی حدیث موجود ہے، اس پر تو بحث ہونی بھی نہیں ہے، اور اسی طریقے سے اس والی بات اگر پیش کریں گے تو ہم تمام دلائل 12 اماموں والی بات پیش کر دیں گے اور پھر مناظرہ اسی رخ پر چلا جائے گا۔ اب بات یہ ہے کہ ہم اس بات کو ثابت کریں گے کہ امامت اصول دین میں سے، ہمارے سامنے یہ اصول کافی ہے، اس میں امامت کو اصول دین میں تکرار کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ اس کے صفحہ امامیہ دینیات، اس کے صفحہ 23 پر یہ شیعوں کی کتاب ہے، اس میں امامت کو اصول دین میں سے بیان فرمایا گیا ہے کہ امامت اصول دین 5 ہے، اول توحید، دوسرے عدل، تیسری نبوت، چوتھی امامت اور 5ویں قیامت۔ اس میں امامت کا ذکر اصول دین میں سے شمار کیا ہے، یہ تو ہماری کتابوں کی بات تھی۔ اب آئیے آپ جو آپ کی مدرسے میں یہ پڑھائی جاتی ہے شرح عقائد، اس کے صفحہ 233 پر اس بات کو بیان فرمایا گیا ہے کہ ممات ولم يعرف امامت زمانی فقدمات میتۃ جاہلیۃ، کہ جو شخص اپنے زمانے کی امام سے واقف نہ ہو، امام کو نہ پہچانے تو وہ جاہلیت کی موت مرا، یعنی جاہلیت کی موت، کفر کی موت مرا۔ اسی طریقے سے یہ انہی کی کتاب، انہی کے بہت بڑے محدث شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جس کے مقدمے میں صفحہ 14 پر لکھتے ہیں کہ امامت اصول دین میں سے ہے، امامت کے بغیر شریعت کا کوئی مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اکثر احکام جو قرآن عظیم میں مذکور ہیں مجمل ہیں، لہٰذا بغیر مسئلہ امامت کے سمجھ میں آ نہیں سکتے۔ انہی کے بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفسر علامہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کے مقدمے میں یہ بات انہوں نے بیان فرمائی ہے کہ امامت اصول دین میں سے ہے۔ اسی طرح توضیح العقائد میں صفحہ 480 پر یہ بات بیان فرمائی ہے، امامت اصول دین میں سے ہے۔ اسی طرح منتہی الاسامی، اس کے صفحہ 204 پر حتی یکفر جاحدہ، یعنی امامت کے انکار کرنے والے کو کافر کہا جائے گا۔ اسی طرح اصول شافعی میں صفحہ 36 پر یہ بات بیان فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے یہ معارف الحواسی میں شرح اصول شافعی میں اسی طریقے سے یہ بات بیان فرمائی ہے
किसी इमाम को ना पहचाने तो वो जाहिलियत की मौत मरा, यानी कुफ्र की मौत मरा। इसी तरीके इस पर रवायत कायम करते हुए मुस्लिम का हवाला दिया है और आगे दीगर हदीस की किताबों का हवाला दिया है, जिनसे मालूम होता है कि इमामत उसूल दीन में से है। हमारे पास और भी किताबें मौजूद हैं, इसी तरीके से हदीस की सराय सित्ता में तमाम किताबों में यह हदीसें मौजूद हैं जिसमें इमामत का लफ्ज़ इमामत का तज़किरा आया है। मैंने पिछली मरतबा ये पूछा था कि अगर इमामत उसूल दीन में से है नहीं है तो फिर सहाबा ने हज़रत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदबीर को छोड़कर, अगर आज किसी बड़े आलिम का इंतकाल हो जाए, दुनिया दूर दूर से आती है, दुनिया शहरों का सफर करके आती है, दुनिया बड़ी बड़ी दूर से आकर उसमें जब तदबीर में आती है और अल्लाह के रसूल जो तमाम दुनिया से अफजल, जो तमाम दुनिया वालों से अफजल है, अल्लाह के बाद जिसका मर्तबा सबसे अफजल है, उनकी तदबीर को छोड़कर इमामत के मसले को हल करने के लिए गए हैं। अगर इमामत उसूल दीन में से नहीं है तो बताएं क्यों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदबीर को छोड़ा था और इमामत के मसले को हल करने में क्यों लग गए थे? इस सवाल का जवाब उन्होंने पहले भी नहीं दिया था। मैंने तकरीबन 11 सवाल किए थे, इन्होंने उनमें से एक ही सवाल का जवाब नहीं दिया और कहा कि आपके सामने उन्होंने उनमें से कोई भी गुफ्तगू नहीं की। अब हमने इस चरण में ये साबित किया है कि इमामत उसूल दीन में से इन्हीं की किताबों से भी और हमने अपनी किताबों से भी लिहाजा जैसे तकरीयों का अकीदा है, ना कि उसूल दीन में से जैसे कि हम इतने हवाले इन्होंने दिए हैं इमामत के सिलसिले में। किसी एक किताब में भी आप दिखा दीजिए कि इमामत से वही इमामत मफरूज़ का मुराद है जो शिया लेते हैं, है अजजा या सात अजजा के साथ। किसी एक किताब में आप दिखा दीजिए कि इमामत से वही इमामत मुराद है। इतने सवालात ये सबका जवाब दूंगा, बस आप सब्र कीजिए। सिर्फ 2 सालों में सारे सवालात को तोड़ूंगा, सारी दलीलों को तोड़ूंगा। मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। इतनी फोकस दलीलें हैं, आप कुछ नहीं तो कहेंगे कि 2 सालों में तो कोई भी तोड़ सकता है। बहरहाल आगे चलते हैं। इन्होंने मैंने सवाल किया था, इनकी इबारतें पेश की थी, इनके असल किताब से मैंने हवाले दिखाए थे, दलील का मुतालबा किया था। मर जाएंगे लेकिन एक तरीक पेश नहीं कर सकते हैं। दूसरा अकीदा इनका इल्म गैब का अकीदा है, वही किताब है, उसने काफी किताब है, सफा नंबर 154, बाब नंबर 105 आप देख सकते हैं। बाब का उन्वान है बाबू अन्नल अइम्मा यालमून इल्मा मा कान व मा यकून व अन्नहु ला यख्फा अलैहिम शै, यानी अइम्मा से ऊपर इल्म मा कान इल्म मा यकून का इल्म हासिल होता है और इसी तरीके से अइम्मा को ज़र्रे का इल्म हासिल होता है। इसके अंदर 2 हदीसें लाए हैं। एक हदीस में इमाम जाफर सादिक की तरफ मंसूब एक और बयान किया गया है। इमाम जाफर सादिक कहते हैं कि अगर मैं मूसा और खज़र के दरमियान होता तो उनको उन तमाम बातों का इल्म दे देता जो उन दोनों को हासिल नहीं थे और उन दोनों को सिर्फ माकान का इल्म हासिल था, मायकून का इल्म हासिल नहीं था, और हमको माकान का भी इल्म हासिल है, मायकून का भी इल्म हासिल है, हत्ता तकुम अस्साअ का भी इल्म हासिल है। इबारत मुलाहज़ा फरमाइए, لأن موسى والخضر أعطيها علم ما كان ولم تعطيها علم ما يكون وما هو الكائن حتى تقوم الساعة وقد ورثناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. دوسری حدیث لاتے ہیں إني لأعلم ما في السماوات وما في الأرض وأعلم ما في الجنة وأعلم ما في النار وأعلم ما كان وما يكون. لمبی حدیث سے اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری حدیثیں اس بات کے اندر میں قائم کی ہیں. کوئی ایک دلیل آپ قائم کر دیجیے ائمہ کو علم مقام و ما یکون حتی تکون الساعہ حاصل تھا اور دلیل قطعی دلالت ہونی چاہیے، قطعی ثبوت ہونی چاہیے، تواتر کے مسئلے پر پہنچی ہوئی ہونی چاہیے. امہات العقائد کے تحریے کوئی معمولی مسئلہ کے نزدیک امہات العقائد کے تحت امہات العقائد کا ثبوت تواتر تک کی جو روایت پہنچی ہوئی رہتی ہے صرف ان سے ہوتا ہے. تیسرا جو ہے ائمہ کی تحریر و تحریر کے قائل ہیں. یہی کتاب میرے پاس ہے اصول کافی کا صفحہ نمبر 160 ہے. باب آتا ہے باب 110. روایت آئے ہیں ان الائمہ بمن یشبہون بمن مضى وکراہیۃ القول فیہ بالنبوۃ. حدیث دار حدیث ملاحظہ فرمائیے انما الوقوف علینا فی الحلال والحرام فاما النبوۃ فلا، یعنی ہمیں حلال و حرام کا اختیار حاصل ہے، نبوت کا اختیار حاصل نہیں ہے. اسی طریقے سے 2 اور روایتیں اس کے اندر لائے ہیں. تیسرا جو تھا ولایت علی کے تعلق سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت ان کے نزدیک انبیاء کی ولایت سے افضل ہے. ملاحظہ فرمائیے کہ حوالہ ہے انہیں کی کتاب کا نام ہے عالم الغیب. لکھنے والے ہیں حسین کرپالوی صاحب. صفحہ نمبر 45 آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب. صفحہ نمبر 45 پر لکھتے ہیں حضرت علی کہتے ہیں ہم پہلے اور قیامت تک آنے والے واقعات کو جانتے ہیں. حضرت علی کہتے ہیں کہ حضرت علی واقعی رسول کا حصہ ہیں. یہ کتاب ملاحظہ فرمائیے. خمینی
رسول سے پہلے نازل ہوتے تو رسول ہوتے، اور رسول نے تو شریعت نافذ نہیں کی لیکن حضرت علی شریعت نافذ کر کے دکھاتے. یہ کتاب ملاحظہ فرمائیے، مصباح الہدایت الی الخلافت والولایت، امام خمینی کی کتاب ہے. کتاب کا صفحہ نمبر 153 ہے. اس کتاب پر خمینی لکھتا ہے کہ حضرت علی شہود التقویٰ میں اس مقام پر پہنچے ہوئے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام کو نہیں پہنچے ہوئے تھے. ثابت کرنا پڑے گا، جتنی حوالے میں لکھے ہیں دلیل قائم کرنی پڑے گی. اور دلیل کیسے ہونی چاہیے؟ قطعی الدلالت، قطعی الثبوت، واضح صریح ہونی چاہیے. اس لیے کہ مسئلہ امہات العقائد کا ہے. ایسی روایات آنی چاہیے جو تواتر پر پہنچی نہیں ہو. خبر واحد اگر ہمارے نزدیک عموم بلوا میں واقع ہو جائے تو وہ معتبر نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب خبر واحد کی ضرورت تھی وہ مشہور نہیں ہوئی. مشہور نہیں ہوئی اس کا مطلب اس کے اندر کوئی علت تھا. اگر شخص ہے اور اگر مخفی ہے تو آپ اسے امہات العقائد کو ثابت نہیں کر سکتے. اگر وہ نفس صرف شیعوں نے اپنی عبادت کے تئیں اور اپنے مخصوص طبقے کے تئیں گھر لیے ہیں تو آپ اس سے امہات العقائد کا اثبات نہیں کر سکتے. امہات العقائد کے ثبوت کے لیے ضروری ہے، لازم ہے ایسی روایات کا ہونا جو امت کے ہر فرد کو معلوم ہو. بہرحال آپ ان پر دلیل قائم کر کے جائیے گا. یہ جو میں حوالے پیش کیے ہیں، یہ حوالے میں لکھوئی پیش کیے ہیں، ان تمام حوالوں کی مجھے دلیل چاہیے. اور اگر آپ دلیل قائم نہیں کر سکتے ہیں پہلے سے ہیں اخیر مناظر تک آپ دیکھیے گا کوئی ایک دلیل جو قطعی دلالت ہو، قطعی ثبوت ہو، صریح ہو، یہ پیش نہیں کر سکتے ہیں. دیکھا آپ نے ایسا نہیں، میں کہہ رہا ہوں اس کا کوئی جواب نہیں ان کے پاس. پچھلی مرتبہ میں نے 11 اعتراض کی، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. میں نے اس بات کو ثابت کیا قرآن کریم سے اور ان کی کتابوں سے، اب اہل تشیعوں کی کتابوں سے کہ امامت اصول دین میں سے ان کا اس پر کوئی تفصیل نہیں. آگے بات کر رہے ہیں، میں خود کروں گا. آگے آپ گھبرا کیوں رہے؟ میں سب موضوعات پر انشاءاللہ آؤں گا، تمام اکثر باتوں میں بیان کروں گا. آپ اس پر اعتراض کرنا. پہلے سے پہلے آپ امام کیا عالم الغیب ہوتا ہے، امام کو یہ سب باتیں انشاءاللہ آئیں گی. آپ جو آپ سے اعتراض یہ سوال کیے جا رہے ہیں آپ ان کا جواب دینا. یہ لوگ جواب سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے ذہنوں میں چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پر موجود ہوتے ہیں. ان کے ذہنوں میں اگر کوئی غلط بات بیٹھے تو آپ پر اس کا موبائل جائے گا اور آپ اگر جواب نہیں دیں گے تو ان کے ذہن صاف نہیں ہو پائیں گے. تو پہلے آپ جو اعتراض کیے گئے آپ ان سوال کے جواب دیں. دوسرے مرحلے میں نے یہ بات ثابت کی تھی کہ امامت بنیادی عقیدہ ہے. دراصل پہلی بات تو یہ ہے کہ جب امامت بنیادی عقیدہ ہے تو سوال ان سے یہ ہوتا ہے کہ اگر نہیں ہے تو تمام امامت کو فروعی مسائل مانتے ہو، فروعی دین میں مانتے ہو تو تمام کتابوں میں یہ عقائد کے بیان میں امامت کا ذکر کیوں آتا ہے؟ تمام آپ ہی کی کتابوں میں عقائد کے بیان میں امامت کا ذکر لے کر آتی ہیں. تو لہٰذا ان کو عقائد کی بحث نہ لانا اس بات کی دلیل ہے کہ امام اصول دین میں. اب میں آپ کے سامنے اس بات کو ثابت کروں گا کہ امام کا انتخاب معین منتخب ہوتا ہے. امام کا تقرر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. تب امامت کے تقرر کو امت کے حوالے نہیں کیا جاتا جیسے کہ سب سے پہلی دلیل اس پر یہ ہے قرآن کریم کی آیت انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انی جاعل اپنی طرف نسبت کر کے فرمایا کہ یہ میرا مخصوص کام ہے دوسروں کا، یعنی میں ہی کسی کو خلیفہ بنانے والا ہوں. بلکہ فرشتوں نے جمع ہو کر اعتراض بھی کیا تھا کہ ہم نہیں کیا ہے کافی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مخلوق ایک معصوم ہے، اس مخلوق جو نور سے پیدا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اجماع کو رد کر دیا. تو لہٰذا آپ اس مخلوق کے اجماع کو کیسے قتل کیا جا سکتا ہے جو مخلوق نور سے پیدا نہیں بلکہ وہ مخلوق معصوم نہیں بلکہ اس سے گناہ بھی ہوتے ہیں. تو اس کے اجماع کو کیسے پسند کیا جا سکتا ہے، اس کے اجماع کو کیسے قبول کیا جا سکتا ہے. دوسری دلیل سورہ صاد یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انا جعلناک پر زور دے کر اس بات کو واضح کیا ہے کہ خلیفہ بنانا میرا کام نہیں، خلیفہ بنانا میرا کام ہے، کسی دوسرے کا کام نہیں. دوسری دلیل انی جاعل للناس اماما. چوتھی آیت سورہ طٰہٰ اس آیت میں بھی اس بات کی وضاحت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرما رہے ہیں کہ میرا خلیفہ اور میرا نائب بنا دیجیے. لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ سے دعا فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ خود اختیار نہیں ہے کہ وہ جس کو چاہے خلیفہ بنائے، جس کو چاہے
चाहे नाइब बनाए, जिसको चाहे अमीर बनाए। हजरत मूसा को खुद इख्तियार नहीं है। इसी तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दुआ फरमाना इस बात की दलील हुआ करता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के पैगंबर है, वो खुद भी किसी अपने भाई को या किसी अपने बेटे को या अपने किसी फर्जंद को खलीफा नहीं बना सकते। खलीफा बनाना अल्लाह का काम है, किसी दूसरे का काम नहीं। इस पर हम मजीद दलाइल इन्हीं की किताबों से हवाले पेश करेंगे जिसमें इस बात का सबूत होगा कि खलीफा बनाना अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होता है। यह है तारीख सबरी। इसके सफा 20 पर और सफा 26 पर यह बात लिखी हुई है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रिहलत का जमाना जब करीब आया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत जीत को खलीफा बनाया। इसी के सफा 26 पर इस बात की सराहत है कि हजरत जीत ने अपने बेटे अनूस अलैहिस्सलाम को और अनूस अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे कैनान को, कैनान ने अपने बेटे महलाई को, महलाई ने अपने बेटे यारिस को, यारिस ने अपने बेटे उकनो को और उकनो ने अपने बेटे इदरीस को और इदरीस ने अपने बेटे मतुसलक को और मतुसलक ने अपने बेटे नमक को और नमक ने अपना खलीफा और जानशीन हजरत नूह अलैहिस्सलाम को मुअय्यन फरमाया। तीसरी बात यह है, इसी तारीख कामिल में सफा 26 पर यह तहरीर फरमाया कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की रिहलत का वक्त आया तो उन्होंने अपने बेटे शाम को अपना जानशीन और खलीफा बनाया। ये दूसरी किताब है रौनक सफा। इसके सफा 30 पर और सफा 62 पर, सफा 64 पर यह बात है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपना खलीफा और अपना जानशीन अपने बेटे इसहाक को खुद अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से मुकर्रर कराया। हजरत इसहाक ने अपने फर्जंद याकूब को और याकूब ने अपने फर्जंद यूसुफ को और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई को 110 साल की उम्र में यहूदा को अपना वसी और खलीफा मुकर्रर फरमाया। जगह सबूत यह है कि तारीख कामिल सफा 43 पर और तारीख सबरी का सफा 140 से और सफा का सफा 100 है। इस पर यह बात मजबूर है कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हव्वा को अपना वसी और जानशीन मुकर्रर फरमाया। इसी तरह नबी करीम से आगे हम आखिर में आपके सामने बयान करते हैं कि रौनक सफा 184 पर यह बात मजबूर है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना इमाम और अपना खलीफा हजरत शमून अलैहिस्सलाम को मुकर्रर फरमाया। हमने ईसा अलैहिस्सलाम तक की बात की है। अब आती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जानशीन और खलीफा खुदा मुकर्रर फरमाया है अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अपना खलीफा मुकर्रर फरमा कर सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी हदीसों में ये सराहत फरमाई है कि मेरे बाद मेरा खलीफा और मेरे जानशीन हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु होंगे। इस पर हमारे पास मज़ीद दलाइल है। अगर वक्त होता है तो तमाम दलाइल को पेश करते हैं। तमाम वीडियो में आपके सामने हम एक एक करके तमाम की हवाले दे दें जैसे आपको याद होगा कि हमने भी सवालात किए थे, हमने भी कुछ मुतालबा किया था। किसी एक सवाल पर इन्होंने दलील कायम की, किसी एक सवाल का इन्होंने जवाब दिया, ऊपर से हमसे मुतालबा कर रहे हैं। बड़ी बेचैनी हो रही है कि हमारे दलाइल का जवाब दीजिए। मैंने कहा था सिर्फ 2 बातों पे तोड़ेंगे। इन्होंने तकरीबन 5 दलीलें पेश की हैं। एक दलील उनमें से थी वह इक़रार इब्राहिम वाली, जिसके अंदर इमाम का लफ्ज़ आया है। तर्जुमान साहब आप बताइए, इमाम से यहाँ इमामत दीनी मुराद है या इमामत तशरीई मुराद है? अगर यहाँ इमाम से इमामत दीनी मुराद है तो फिर 12 इमाम की तफ्सीस क्यों है? ये इमामत दीनी तो तमाम को हासिल होती है। खुमैनी को भी हासिल थी, इनको इब्तिदा की चीज खुमैनी की भी की जाती थी, हमनाई को भी की जाती थी। फिर हद कहा गया दलील माने कहा बनी। इसी तरीके से अगर इमाम से इमामत तशरीई मुराद है और इमामत तशरीई का इख्तियार सिर्फ अइम्मा को, सिर्फ अंबिया को होता है, इनकी किताबों के अंदर लिखा हुआ है, फिर आप कहिए कि 12 अइम्मा भी नबी हैं, हज़रत अली नबी हैं। अगर आप इस आयत को पेश करते हैं तो अंबिया अइम्मा का नबी होना लाजिम आता है, जो कि सही हुक्म है। दूसरा न सुनिए, इन्होंने इमामत के लिए कौन सी आयत पेश की? वो आयत पेश की जिसके अंदर नबूवत का तज़किरा है और इनके नजदीक इमामत नबूवत से अफजल है। अफजल के लिए कौन सी दलील पेश कर रहे हैं? मकबूल की दलील पेश कर रहे हैं। अफजल के लिए मकबूल की दलील ये कहीं मौजूद होगी? तीसरा नफ्स सुनिए, तीसरा नफ्स इमामत और नबूवत में तर्जुमान साहब बताइए तसावी की निस्बत है, तबायन की निस्बत है? बताइए, इमामत और नबूवत में तसावी की निस्बत है कि तबायन की निस्बत है? कभी नहीं बता पाएंगे। इमामत और नबूवत में अगर आप तसावी की निस्बत मानते हैं, तसावी की निस्बत मानते हैं तो फिर आपको मानना पड़ेगा कि अली भी नबी थे और 12 अइम्मा भी नबी हैं, तब जाकर ये दलील दुरुस्त होगी। और अगर इमामत और नबूवत में आप तबायन की निस्बत मानते हैं तो फिर इस दलील को आप दलील के तौर पर पेश नहीं कर सकते, कि आपका मतलब ये हुआ इमामत दूसरी चीज है, नबूवत दूसरी चीज है। फिर आप इमामत के लिए नबूवत वाली दलील कैसे ला सकते हैं? चौथा नफ्स सुनिए, इमामत ये उम्महातुल अकाइद में से है
اور میں نے کہا تھا امہات العقائد کے ثبوت کے لیے کیسی دلیل ہونی چاہیے؟ قطعی دلالت ہونی چاہیے، قطعی ثبوت ہونی چاہیے، اور تیسری چیز جو ہے صریح ہونی چاہیے، جس کے اندر کسی معنی کا احتمال نہ ہو، مشترک نہ ہو۔ اور ان کے علماء کے حوالے سے میں ثابت کر رہا ہوں، امامت خود ان کے یہاں کئی معنوں میں مشترک ہے۔ یہ میرے پاس ان کی تفسیر ہے، تفسیر ہے غلام حسین کی، غلام حسین نبی کی تفسیر قرآن ہے۔ اس تفسیر قرآن کے اندر پہلی آیت ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ یہاں امام کا ترجمہ خود ان کے مفسر نے کیا ہے، یہاں امام سے لوح محفوظ مراد ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کتاب کا، اس تفسیر کا صفحہ نمبر 429 ملاحظہ فرمائیے، کتاب دوسری آیت ہے وَإِنَّهُمَا لَفِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ یہاں امام کا ترجمہ ان کے مفسر صاحب نے شارح عام سے کیا ہے، یعنی سڑک کا معنی انہوں نے کیا ہے۔ ایک جگہ امام کا معنی لوح محفوظ، دوسری جگہ امام کا معنی سڑک، ملاحظہ فرمائیے گا، غور کیجیے گا۔ تیسری آیت ہے خود انہی کے مفسر ہیں، کتاب ترجمہ کرتے ہیں ومن قبلہ کتاب موسیٰ امام ورحمہ۔ یہاں امام کا ترجمہ ان کے مفسر صاحب نے پیشوا کیا ہے۔ امام کا معنی تو مشترک ہو گیا، کہیں امام کا معنی سڑک ہے، کہیں امام کا معنی لوح محفوظ ہے، کہیں امام کا معنی پیشوا لیا جا رہا ہے۔ جب لفظ صحیح مشترک ہو گیا ہے تو آپ مشترک لفظ سے امہات العقائد کو ثابت کریں گے، قیامت کی صورت میں نہیں ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اس نے جو 3 آیتیں پیش کی تھی جس میں حضرت داؤد علیہ السلام کی خلافت کا ذکر تھا، اور اسی طریقے سے حضرت ہارون علیہ السلام والی جو انہوں نے آیتیں پیش کی تھی، سوال میرا یہی ہے اگر آپ یہاں پر ان انبیاء کی خلافت اور ان ائمہ کی خلافت کو ایک مانتے ہیں یا ایک نہیں مانتے ہیں، اگر آپ ان کی خلافت کو ایک مانتے ہیں تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ 12 ائمہ بھی نبی ہیں، اور اگر آپ ان ائمہ کی خلافت اور انبیاء کی خلافت میں کوئی فرق کرتے ہیں تو آپ کے لیے یہ دلیل کسی بھی طریقے سے حجت نہیں بنے گی۔ دوسرا نہ سنیے، اگر ان آیت کے ذریعے سے ان ائمہ کی منسوخ ہونے پر استدلال کیا جائے، یعنی امامت کے منسوخ ہونے پر استدلال کیا جائے، تو پھر بادشاہت بھی منسوخ ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت طالوت علیہ السلام کو مخاطب کر کے کیا کہا تھا؟ ان اللہ بعث لکم طالوت ملکا، طالوت کو بادشاہ بنا کر کے ہم نے بھیجا ہے۔ تو آپ مانیے کہ بادشاہت بھی منسوخ اللہ ہوتی ہے، آپ مانیے کہ خمینی کو جو اللہ نے اختیار دیا تھا وہ حکم رسل میں رکھتا تھا، مانیے کہ خامنائی کا رکھا، اور اگر مانتے ہیں تو آپ کو اسی طریقے سے چوتھا نقص ہے اگر بالفرض مان لیا جائے، اگر قدر تنزل مان لیا جائے کہ ان تمام آیات سے وہی امامت ثابت ہوتی ہے جو یہ امامت ثابت کرنا چاہتے ہیں، 7 اجزاء کے ساتھ وہی امامت ثابت ہوتی ہے، تو ترجمان صاحب مجھے پورے قرآن کے اندر 40 پاروں والا قرآن آپ لے کر کے آ جائیے، اس کے اندر آپ دکھائیے حضرت علی کا نام کہاں ہے، 12 ائمہ کا نام کہاں ہے، منسوخ مسئلہ ہے نا، انبیاء کا نام تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کر دیا، مقبول چیز کا ذکر کر دیا، اور ایک محاذرہ قائد چیز کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر دیا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ترجمان صاحب جواب دے کر کے جائیے گا، جتنے نقص وارد کر رہا ہوں آخر مناظرے تک آپ دیکھیے گا، ایک نقص کا جواب دے پائیں گے۔ آپ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور امامت اور ان 12 ائمہ کی جو امامت تھی ان کے درمیان کوئی فرق تھا یا فرق نہیں تھا؟ آپ اس کا جواب دے کر کے جائیے گا۔ بہرحال یہ جتنی آیتیں میں نے پیش کی ہیں، جتنے حوالے میں نے پیش کیے ہیں، ان کا جواب دے کر کے جائیے گا اور بتائیے گا کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اپنی امامت پر اور اپنے 12 ائمہ کی امامت پر ان آیات سے استدلال کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ دوسرا سوال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زید بن حارثہ کا نام قرآن میں ذکر فرمایا ہے، ایک معمولی سے نہیں مسئلے کی وجہ سے حضرت زید بن حارثہ کا ذکر قرآن نے فرما دیا، اور امامت امہات العقائد میں سے ہے، لیکن پھر بھی 12 ائمہ کا نام اللہ نے قرآن میں ذکر نہیں فرمایا، بڑی ناانصافی کر رہے ہیں تو اس کا جواب دے کر کے جائیے گا۔ تیسرا سوال، قرآن کے اندر آپ دیکھیے مہاجرین انصار کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے، لیکن ہمیں پورے قرآن کے اندر کہیں ان 12 ائمہ کی امامت کا تذکرہ نہیں ملتا ہے، ان 12 ائمہ کی پیروی کا تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ اور پانچواں سوال ہمارے لیے ہے کہ قرآن کے اندر صحابہ کو افضل کہا گیا ہے، آپ ہمیں بتا کر کے جائیے گا کہ اگر قرآن کو مانتے ہیں یا ان ائمہ کو مانتے ہیں، اگر ائمہ کو مانتے ہیں تو قرآن کا انکار لازم آتا ہے، اور اگر قرآن کو مانتے ہیں تو پھر آپ کی امامت باطل ہو جاتی ہے۔ جواب دے کر کے جائیے گا۔ امامت کے تعلق یہ تو باتیں آ چکی ہیں، سوال کے جواب سب سے پہلے میں نے سوال کیے تو آپ سوال کے جواب دیجیے، میں کیوں دوں گا؟ آپ میرے جواب دیں پھر میں اس پر وہ کروں گا، پھر میں آپ کے جواب دوں گا، آپ ہی نہیں میرے جواب
کہیں سے کہیں کبھی کہیں کدھر آ رہے ہیں کدھر آ رہے ہیں کچھ پوچھ رہے ہیں کچھ پوچھ رہے ہیں. آپ ترتیب سے چلیے نا, آپ ہماری باتوں کو رد کیجیے نا. آپ اگر اپنے عقیدوں کو صحیح کہتے ہیں تو آپ صحیح پر دلائل نہ دینا, صحیح پر دلیل پیش کیجیے نا. بہرحال ہم نے پچھلی مرحلے میں اس بات کو ثابت کیا تھا امامت معین من اللہ یعنی امام سے انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. ہم نے دعوے میں اس بات کی بھی وضاحت کی تھی کہ امام معصوم ہوتا ہے. اسی طریقے سے امام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انبیاء سے افضل ہوتا ہے. ہم آپ کے سامنے اس کی وضاحت کریں گے اور اس بات کو ثابت کریں گے کہ امام معصوم ہوتا ہے. امام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انبیاء سے افضل ہوتا ہے. اس پر دلیل کیا ہے؟ اس پر دلیل یہ ہے قرآن کریم کی آیت لا ینال عہد الظالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالمین کو یہ عہدہ حاصل نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ظلم عصمت کے منافی ہے. لہٰذا جہاں ظلم ہوگا وہاں پر کیا ہے امامت نہیں ہو سکتی. لہٰذا سے معلوم ہوا کہ امام کا معصوم ہونا بے حد ضروری ہے. دوسری دلیل یہ ہے کہ امام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوتا ہے. لہٰذا امام جب رسول معصوم ہوتے ہیں, جب کیا ہے نبی معصوم ہوتا ہے تو اس کا نائب جو ہوگا وہ بھی معصوم ہوگا. تو تیسری دلیل یہ ہے کہ امام کی اطاعت خدا نے فرض کی قرار دی ہے. تو لہٰذا اگر امام معصوم نہ ہو تو امام کی اگر وہ گناہ کرے گا تو اللہ کے حکم سے اس کے گناہ کی پیروی کرنی ہی ایک امام کی امت پر ضروری ہوگی. تو لہٰذا اگر وہ اس کے گناہ کی پیروی کریں گے تو لہٰذا گناہ کی پیروی کرنی لازم آئے گی اور امامت کا مقصد وہ ہو جائے گا. امامت کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا. اس وجہ سے اس کو ضروری قرار دیا گیا ہے کہ امام معصوم ہوا کرتا ہے. یہ ہم نے تین دلائل امام کے معصوم ہونے پر پیش کیے ہیں. اب ہم اس بات کو دلائل کے ساتھ پیش کریں گے کہ امام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انبیاء سے افضل ہوتا ہے. تمام انبیاء سے افضل ہوتا ہے. دلیل اس پر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی علیہ رضوان کے پیچھے حضرت مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے. مہدی امام ہوں گے اور امام افضل ہوا کرتا ہے. اسی طریقے سے لہٰذا امام افضل ہوا کرتا ہے. لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت مہدی علیہ السلام افضل ہوں گے. دوسری دلیل یہ ہے, دوسری بات یہ ہے کہ صرف ہمارا عقیدہ نہیں کہ قرآن کا عقیدہ ہے, کہ سنت کا عقیدہ ہے, کہ حدیث کا عقیدہ ہے. آپ سے ہمارا سوال یہ ہے کہ نبی کا ہاتھ تمام انبیاء سے افضل ہے یا نہیں؟ نبی کے پاؤں تمام انبیاء سے افضل ہے یا نہیں؟ نبی کی آنکھیں تمام انبیاء سے افضل ہے یا نہیں؟ نبی کا چہرہ تمام انبیاء سے افضل ہے یا نہیں؟ نبی کی روح تمام انبیاء سے افضل ہے یا نہیں؟ یہ قرآن میں لے کر چلتے ہیں. زیادہ آپ سب کا سوال یہ ہوگا کہ نبی کا چہرہ تمام انبیاء سے افضل, نبی کی آنکھیں تمام انبیاء سے افضل, نبی کے پاؤں مبارک تمام انبیاء سے افضل, نبی کے سر مبارک تمام انبیاء سے افضل, نبی کی روح تمام انبیاء سے افضل. اب ہم قرآن کی طرف لے کر چلتے ہیں. جب مباہلے کی اللہ کے رسول جب مباہلے کی آیت نازل ہوتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جگہ حضرت حسن اور حسین کو لے کر جاتے ہیں, عورتوں کی جگہ حضرت فاطمہ کو لے کر جاتے ہیں, اور نفس کی جگہ حضرت علی کو لے کر جاتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ نفس حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح تمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سے افضل ہے تو نفس بھی افضل ہوگا, اور جب نفس افضل ہوگا تو حضرت علی اللہ کے رسول کے نفس ہے جس کی طرح قرآن کریم میں موجود ہے. تو لہٰذا حضرت علی بھی جو کہ امام ہے تمام انبیاء سے. دوسری بات یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا من کنت مولاه فعلی مولا, کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. اور اللہ کے رسول تمام انبیاء سے افضل ہیں تو لہٰذا تمام انبیاء سے مولا ہوئے. اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تمام انبیاء سے مولا ہوئے. تو لہٰذا اس سے بھی ثابت ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تمام انبیاء سے افضل ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ متعدد احادیث میں کئی احادیث میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ متعلق نفس سے بتایا ہے, اور ہم نے تمام چیزوں کے متعلق یہ ثابت کیا ہے کہ تمام چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی افضل ہیں. تو لہٰذا نفس بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا افضل ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے عصمت کی اس مرحلے میں امام کے معصوم ہونے کو ثابت کیا, اسی طریقے سے امام کے افضل ہونے کو ثابت کیا. دوسری ٹرم میں ہم نے یہ بات ثابت کی تھی
کہ امامت کا عقیدہ بنیادی عقیدہ ہے، اس لہٰذا اس بنا پر اس کے انکار کرنے والے کو کافر قرار دیا جائے گا۔ جن لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے ان کو کافر گردانا جائے گا، خاص کوئی بھی ہو، خاص صحابہ ہی کیوں نہ ہو۔ اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد متعددہ حدیث میں اس بات کی صراحت آئی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو امام بنایا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا ہے۔ اس بات کی صراحت کے باوجود حضرت عمر اور حضرت علی اور ان کے علاوہ ان کے ساتھ رہنے والے تمام صحابہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف ورزی کی ہے، ان کے حقوق کو طلب کیا ہے، اور لہٰذا ان کی امامت کو جینا ہے اور غصب کیا ہے۔ اس بنا پر ہم کہتے ہیں کہ جن صحابہ کے علاوہ تمام صحابہ کافر ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کیوں نہ ہو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیوں نہ ہو، اس کے علاوہ ان کے اندر بہت سی کفر کے وجوہات موجود ہیں۔ ان کے علاوہ یہ تو ایک امامت کی انکار کرنے کی وجہ سے کافر کیا ہے، اس کے علاوہ بھی ان کے اندر اور وجوہات کفر ہیں۔ اب آپ اپنے پہلے ہی خلیفہ کو لے لیجیے، زیادہ حق الیمین یقین میں ان کے بارے میں کہ شیطان سے بڑے بدبخت ہے، اس لیے کہ وہ حقیقت میں منافق اور کافر۔ اب ہمارے اس پر آ رہے ہیں، اس پر مزید اعتراض کرنے کے لیے، بات کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے خلافت کو چھینا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت کی، لہٰذا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر مزید اعتراض کریں گے۔ اب ہم دعوت دیتے ہیں مولوی انتصار حمید صاحب کو کہ وہ آئے اور مزید آپ لوگوں نے اندازہ لگا لیا ہوگا ہمارے ترجمان صاحب اتنی بےباکی سے ترجمہ کر رہے ہیں، مجھے مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن کیونکہ مجھے اس بات کا مکلف بنایا گیا ہے کہ اہل تشیع کی جانب سے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراضات کیے جاتے ہیں میں ان کو آپ حضرات کے سامنے نقل کروں، کیونکہ وقت قلیل ہے اور اعتراضات بہت زیادہ ہیں، اس لیے میں بنا کسی تنظیم کے اعتراضات کا سلسلہ شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلا اعتراض یہ ہے کہ ابو بکر مشرک تھے، یعنی ان کے اندر شرک پایا جاتا تھا۔ تفصیل اس کے کثیر کے اندر موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تفصیل کے کثیر نمبر 5 صفحہ نمبر 229 کے اندر یہ بات موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے ابو بکر تمہارے اندر شرک ٹوٹی کے رفتار زیادہ مخفی چلتا ہے۔ تو ابو بکر نے کہا کیا صرف یہ نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو معبود ٹھہرایا جائے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر مر جائے دشمن کے لیے مارو، تمہارے اندر صرف ٹوٹی کی رفتار سے زیادہ مخفی چلتا ہے۔ اسی کو حافظ ابو یعلا نے اور احمد بغوی نے روایت کیا ہے، اسی لیے تفسیر منصور کے اندر جس نمبر 4 صفحہ نمبر 54 کے اندر موجود ہے، اسی پہ عثمان نمبر 2 صفحہ نمبر 69 کے اندر بات موجود ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو فرمایا اے ابو بکر تمہارے اندر صرف ٹوٹی کی رفتار سے زیادہ مخفی چلتا ہے۔ پھر وہ آگے لکھتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راہ ہم تعلیم دیا کرتے تھے، چاہے وہ مشرک ہو مومن ہو کافر ہو، ہر ایک کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ اس نے ابو بکر سے فرمایا میں تجھے ایسی چیز بتاتا ہوں اذا قالت الصحابہ کا سوال وہ سوال اس سے کیا بات معلوم ہوتا ہے، تابعین کرام کی بات واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر کے اندر شرک موجود تھا۔ دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گواہی کے طور پر اعلان بات کو بتانا جس سے وہ شرک سے باز رہ سکتے تھے، اس بات کی بڑی واضح دلیل ہے کہ ابو بکر کے اندر شرک موجود تھا۔ اگر شرک موجود نہیں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کلمات کیوں کہتے؟ کیونکہ دوائی اسی کو دی جاتی ہے، علاج اسی کا کیا جاتا ہے جس کے اندر مرض ہو جو بیمار ہو۔ لہٰذا اسی طرح تاریخ
رہا اور مجھے شیطان پکڑ لیتا ہے. اور وہ جب اہل یمن کو دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے ہاکذا کننا ثم قست القلوب، ہم بھی اسی طرح ہوا کرتے تھے لیکن ہمارا دل کیا ہو گیا ہے. ان باتوں سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر کا ایمان پختہ نہیں تھا. حضرت صاحب کا اور ترجمان صاحب دوسرا اعتراض یہ ہے کہ ابو بکر کا ایمان اور ابلیس کا ایمان برابر ہے. ترجمان صاحب میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ آپ کے امام اہل سنت کے امام ابو حنیفہ لکھتے ہیں، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ابلیس کا ایمان اور ابو بکر کا ایمان برابر ہے. چنانچہ ابو اسحاق شیرازی کتاب السنہ کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 219 کے اندر لکھتے ہیں کہ ابو بکر کا ایمان، ابو اسحاق شیرازی کہتے ہیں کہ کانا ابو حنیفہ یقول ایمان ابو بکر و ایمان ابلیس واحد. اس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر کا ایمان اور ابلیس کا ایمان برابر تھا. ترجمان صاحب اس کا جواب دیتے جائیے گا. تیسرا اعتراض یہ ہے کہ حضرت ابن عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر کو کافر اور خائن سمجھتے تھے. مسلم شریف کی حدیث ہے اس میں صاف طور پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ابو بکر کو حضرت ابن عباس اور حضرت علی قاضی اور خائن سمجھتے تھے. چوتھا اعتراض یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تجوید و تقسیم کا علم اور تجوید و تقسیم میں ابو بکر غائب تھے اور اس وقت خلافت کے معاملے میں پڑے ہوئے تھے اور خلافت کے معاملے کو حل کرنے میں لگے ہوئے تھے. چنانچہ مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الجنائز کے اندر باب موت یوم الاثنین کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ابو بکر کے پاس میں گئی تو ابو بکر نے مجھے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کے کپڑے میں دفن کیا گیا؟ میں نے فرمایا کہ کس کپڑے میں دفن کیا گیا؟ میں نے کہا 3 کپڑے میں دفن کیا گیا. اس کے بعد میں نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی؟ تو میں نے کہا 20 کے دن وفات ہوئی. اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ جس کو آپ لوگ پیارے دار کہتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق آپ کہتے ہیں کہ رفیق خاص ہے، ان کو اس بات کا بھی علم نہیں کہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑے میں دفن کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنازے کی نماز میں شریک نہیں تھے. جمان صاحب ان تمام سوالوں کا جواب دے دیجیے. آپ کو یاد ہوگا کہ شروع سے ہم چیز کر دلیل کا مطالبہ کر رہے ہیں. قطعی دلائل، قطعی ثبوت، صریح نص کا مطالبہ کر رہے ہیں. کوئی ایک نص انہوں نے پیش نہیں کی اور تقریباً 6 سوالات میں نے کیے تھے. کسی ایک سوال کا بھی انہوں نے جواب نہیں دیا. 3 ٹرم کر چکی ہے، 4 ٹرم کر چکی ہے، کسی ایک سوال کا بھی جواب نہیں دیا اور ہم سے بات کرتے کہ ہماری دلیل کا جواب نہیں دے رہے. آپ بتائیے انہوں نے جو امہات العقائد سے دلیل کی تھی ہم نے اس کو توڑا بھی نہیں. آپ بتائیے انہوں نے توڑا بھی نہیں. اور جو انہوں نے اعتراضات کے جواب میں دیتا ہوں. پہلے اعتراض انہوں نے کیا تھا کیا نبی امت کو بغیر جانشین کے چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں چھوڑ سکتے. بات کیا ہو گیا؟ نہیں چھوڑ سکتے. تھوڑا بھی نہیں حضرت ابو بکر کو تو بنایا نہیں ہے. کیا کوئی سوال ہے؟ سوال ایسا کرو موضوع سے تعلق ہو اس کا سوال بھی کریں گے، جان پر ہم جواب کا مطالبہ کریں گے. امامت سے متعلق کوئی سوال کیجیے تو ہم جواب دیں. دوسرا اعتراض ویسے ہی بہت دفعہ اعتراض تھا. انہوں نے پوچھا کہ حضرت علی حضرت ابو بکر میں افضل کون ہے؟ ابو بکر افضل ہے. کیا بات ہے؟ مطلب سوال کا تعلق کیا بات کرتی ہے؟ یہ کوئی سوال ہے امامت سے ہم کہتے ہیں. اور انہوں نے سوال کیا تھا کہ اگر حضرت ابو بکر خلیفہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں خلافت کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ یا تو ہم پیش کریں گے. آپ کی کتاب سے پیش کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ الاحتجاج بالتورثی کی کتاب سے بڑا معتبر عالم مانا جاتا ہے شیعوں کا. اس کتاب کے اندر یہ خود لکھتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی سے حضرت اسامہ نے سوال کیا تھا کہ ابو بکر خلیفہ مانتے ہیں کہ نہیں؟ حضرت علی نے کہا بالکل مانتے ہیں. وہ صفحہ 112 میں لکھا ہوا ہے. اسی طریقے سے یہ تفسیر قرطبی ہے. تفسیر قرطبی بڑی معتبر کتاب ہے کی مانی جاتی ہے تفسیر کی. تفسیر قرطبی کے اندر خود آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ان کے شیخ قرطبی صاحب کیا لکھتے ہیں؟ میں عبارت پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں. یہ لکھتے ہیں حفصہ والی جو آیت کریمہ ہے، آیت میں پوری نہیں پڑھتا لیکن بہرحال اس کے کہیں یہ خود لکھتے ہیں کہ آیت ایک بات تمہیں میں بتا رہا ہوں، کسی کو بتانا میں، میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوگا. خود ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. سوالات ایسے کر رہے ہیں، جواب کا مطالبہ کریں گے. بہرحال ہم نے امہات العقائد کی جو انہوں نے دلیلیں دی تھی تمام دلیلوں کو ہم نے توڑ دیا. آپ نے خود دیکھا. اور انہوں نے ایک دلیل دی تھی کہ عصمت سے دلیل دی تھی لا ینال احد الظالمین، یعنی
میرا عہدہ امامت جو ہے وہ ظالموں کو نہیں ملے گا. پہلے تو آپ یہ ثابت کیجیے کہ آج سے امامت ہی مراد ہے, ثابت کر دیجیے, کسی تفصیل سے ثابت کیجیے, شیعہ تفصیل سے آپ ثابت کر کے دکھا دیجیے کہ آج سے امامت ہی مراد ہے. اور دوسری بات, ظالمین سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ گناہ کبیرہ کرنے والے مراد ہیں یا گناہ کبیرہ کرنے والے مراد ہیں؟ بات کی وضاحت کیجیے آپ. اگر گناہ کبیرہ کرنے والے مراد ہیں تو ایسی امامت گناہ کبیرہ کرنے والوں کو ملتی ہے, اور اگر گناہ کبیرہ کرنے والے یہاں پر مراد ہیں تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. بہرحال عصمت پر انہوں نے استدلال کیا ہے لا ینال احد الظالمین سے, ان کا استدلال خود کام نہیں ہے, یہ خود سمجھ کر کے نہیں آئے کہ عصمت پر استدلال ہوگا کیسے. اور انہوں نے ایک افضلیت سے دلیل پیش کی تھی, کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ حضرت مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے, اور مہدی امام ہے, عیسیٰ نبی ہے, امام تھا نبی کا سننا لازم آ رہا ہے. میں پوچھتا ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے پیچھے نماز پڑھی کہ نہیں؟ آپ کہیے کہ حضرت ابوبکر کے افضل ہیں, حضرت علی کے افضلیت کا نعرہ کیوں لگا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے صحابہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں؟ حضرت عمر کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں. آپ کو یہ حضرت عمر افضل ہیں, آپ کو یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں؟ کوئی دلیل ڈھنگ کی ہو تو جواب دیا جائے. اور اسی طریقے سے آیت مباہلہ پیش کر رہے تھے, وہاں نفس سے مراد حضرت علی ہے, لہٰذا جو پیغمبر نے حضرت علی کو نفس کہا, نفس کو کہا جائے گا جو امام ہوگا معصوم ہوگا. کسی ایک تفسیر سے آپ ثابت کر دیجیے کہ یہاں نفس سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کسی ایک تفسیر سے آپ ثابت کر دیجیے. شروع میں نے اسی سے کہا تھا, اگر آپ کوئی حوالہ دیں گے تو حضرت کتاب دکھائیے گا, نفس سے دکھائیے گا. کوئی حوالہ نہیں دیا, نفس سے مراد حضرت علی ہے. جب حوالہ ہی آپ نے نہیں کیا تو جواب میں کیا دوں؟ اور انہوں نے ایک طریقے کی مضبوط مولا مولا جس سے یہ عصمت پر استدلال کر رہے تھے. مولا کا معنی آپ امام دکھا دیجیے. 1400 سال سے جب سے عربی بولی جا رہی ہے, عربی کی کسی ایک ڈکشنری میں کسی ایک لغت میں آپ دکھا دیجیے مولا کا معنی امام ہے, مولا کا معنی آقا ہے, میں اپنے موضوع سے رجوع کر لوں گا. بہرحال کسی دیر سے دلائل چھوڑ رہا ہوں, لیکن میں میری دلیلوں کا جواب دے رہے ہیں, میں کسی سوال کا جواب دے رہے ہیں, اور تمیز کیا بات رہے ہیں کسی امامت کا انکار کرنے کی وجہ سے صحابہ کافر ہو گئے. بھائی پہلے امامت کا امہات عقائد کے سماعت ثابت کیجیے. 4 قسم کر چکی ہے امامت کے امہات عقائد ہونے پر ایک دلیل پیش نہیں کر پائے ہیں. نہ تقریر دلالت کی, نہ تقریر ثبوت کی, نہ واضح کی, نہ صریح کی. جب امامت کا امہات عقائد کے سماعت ثابت نہیں ہوا ہے تو اس کا انکار کرنے کی وجہ سے صحابہ ثابت کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے, مقدس جماعت کو یہ کافی ٹھہراتے ہیں ایک منفرد عقیدے کی بنیاد پر, اور اگر مسئلہ تکفیر کا ہو تو بات ہم خاموش نہیں رہ سکتے ہیں, لیکن ماں بہن کے آ جاتے ہیں. یہ حضرت صحابہ کے صحابہ کرام کے سلسلے میں جو انہوں نے ضمانت دے چکے ہیں, قضیہ چونکہ ان کے نزدیک قضیہ ہے, ہر چیز کی باتیں ہیں. آج مناظرے میں شریعت کو بے نقاب کر کے جاؤں گا. صحابہ کے سلسلے میں جو انہوں نے گستاخیاں کی ہیں, یہ ان کی کتاب کا اصل پرنٹ میرے پاس موجود ہے. تمام صحابہ کی تکفیر کا دعویٰ کرتے ہیں. کتاب الروضہ موجود ہے میرے پاس. یہ کتاب الروضہ کافی کی ایک جز مانی جاتی ہے. کتاب الروضہ پر یہ کیا لکھتے ہیں تمام صحابہ کی تکفیر کے سلسلے میں؟ آپ ملاحظہ فرمائیے, کتاب الروضہ جلد 2 صفحہ 55 پر لکھتے ہیں تمام صحابہ مرتد ہو گئے تھے رائفین کے. ارتداد کی علت کیا ہے؟ ارتداد کی علت کیا ہے آپ بتائیے, کیوں مرتد مانتے ہیں؟ اگر ارتداد کی علت آپ امامت مانتے ہیں تو پہلے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ امامت کے امہات عقائد میں سے ہے, اور 4 ٹرم گزر چکی ہے. آپ کسی ایک دلیل کی بنیاد پر آپ نے امامت کا امہات عقائد میں سے ہونا ثابت نہیں کیا ہے, لہٰذا آپ کو ماننا پڑے گا کہ تمام کی تمام صحابہ نہ تو کافر ہیں نہ مرتد ہیں. مومن تو یہ بھی مانتے ہیں کفر ایک عارضی چیز ہے, ایک حادث چیز ہے. آئس کا دعویٰ یہ کر رہے ہیں, دلیل نہیں دے سکتے ہیں, لیکن کوئی ایک دلیل سے پیش نہیں کر پائے ہیں. بہرحال جب ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے تو سوائے بھوک سے, سوائے دشمنی سے, سوائے اعنات کے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ شیعہ مذہب کی بنیاد بغض صحابہ پہ ہے, شیعہ مذہب کی بنیاد اسلام دشمنی پہ ہے. ابھی آپ کو میں ان اصل کتابوں سے دکھاؤں گا. بہرحال ان کے جو فرد نے اعتراض کیا تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق, اب اس کا جواب دینے کے لیے تشریف لا رہے ہیں.